اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ چیپٹر کی طرف، جو ہمارا باب دوم ہے. سیکشن 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ اب ہمارا سیکشن 2 اسٹارٹ ہو گیا، جو ہے ایمانیات اور عبادات. ایمانیات یعنی کہ ہمارا ایمان، اور عبادات ایمان سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری عبادات ہے جو ہمارے دین میں ہمارے لیے ہے. دس سیکشن از اباؤٹ دیٹ. عقیدہ توحید. سمجھتے ہیں ہم عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں بلیف کو، توحید کہتے ہیں واحد سے نکلا ہے، یعنی کہ ایک ہونے. عقیدہ توحید ایک ہونے پر یقین کرنا، اس کے ایک ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا. تب ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے. ٹھیک. توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے. یعنی کہ توحید ہمیں پتہ ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ صفت پڑھی تھی کہ الواحد، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور توحید کے لغوی معنی یہی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا. اور شریعت کی ڈیفینیشن یعنی ہمارے دین کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات اور جملہ اور صاف و کمالات میں یکتا اور بے مثال ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ شریعت کی ڈیفینیشن میں اللہ تعالیٰ کو ان کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں، ان کی صفات جو اللہ تعالیٰ کے کیریکٹرسٹکس ہیں، جو کوالٹیز ہیں، جملہ اور صاف و کمالات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی کمالات ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا قائم رکھا ہے، جو دنیا چل رہی ہے، حکمت و تدبیر اللہ تعالیٰ کی، اس سب میں اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا. یعنی کہ یہ ماننا کہ یہ جو بھی سب کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس سب چیزوں کو مینج کرے. اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کے گرینڈ ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں. یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر MCQs کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے، تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے PDF اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے. آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں. اور بے مثل ماننا یعنی کہ کوئی بھی ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہ ہونا، اور جو اللہ تعالیٰ جو تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے. تقاضے کیا ہے؟ تقاضے سے مراد جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے اس کے اکارڈنگ زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا ماننا، اس کو توحید کہتے ہیں. جو پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ چل رہی ہے. ہمارا اس بات پہ بلیف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی خامی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مکمل ہے، اللہ کی ذات کامل ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اور عیب سے پاک ہے. وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے. وہ اپنی ذات و صفات و افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلے عبادت کے لائق ہے. کوئی اور نہیں ہے جس کو ہم نے عبادت کرنی، جس کو پوجنا ہے، جس کے آگے سر ہمیں سجدے میں رکھنا ہے. ایسی کوئی اور ذات نہیں ہے. تمام تعریفیں، تمام عبادات، ہمارے تمام بلیف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے. یعنی کہ واحد ہے اور لا شریک ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے کوئی شریک اللہ تعالیٰ جی ان تمام صفات میں، اور اللہ تعالیٰ واحد ہے. اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے. اب اسلامی عقائد کیا ہے؟ جو اسلامی ہمارے پاس پلرز آف اسلام ہیں، ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج.
تو یہ کلمہ طیبہ ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے وہ جو ایک چیز ہے، وہ جو آپ ورڈز پڑھ رہے ہوں تو ترجمہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے. تو جو سب سے پہلا جو ہمارا عقیدہ ہے اسلام میں جو آتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا بلیف آپ کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے. فیڈرل بورڈ کے اینیول ایگزامس کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے. دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملیں. تو بھائی گھبرانا کس بات سے، ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سولو کرنے آئی ہے. تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو. فاطمہ کی طرح، اگلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو. آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520. اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرینڈ ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی. آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3,000 روپے میں پورے سال میں. آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرینس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے. آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرس، لائیو کلاسز کے اندر کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں. بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے. یہ ہمارا ہے کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ. تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں، اس سال جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا. تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں. تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں. حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، پیغمبر آئے، ان سب کا ایک ہی تبلیغ کا سینٹر ہوتا تھا، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے. اور جو شخص عقیدہ توحید کا اقرار نہ کرے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اسلام کا جو پہلا فنڈامنٹل، جو بیسک اسلام سٹارٹ جہاں سے ہوتا ہے وہ اس بلیف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو آپ تب تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس بات کا اقرار نہ کر لو، تسلیم نہ کر لو دل سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور واحد ہے. قرآن مجید میں جو ہے نا عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ بہت ساری آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صورتوں میں اور ڈفرینٹ جگہوں میں بہت سی آیات میں منشن کیا ہے، کھلا بیان کر دیا ہماری کلیئرنس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے اور ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. سب سے پہلی اگزامپل ہمارے پاس سورہ اخلاص کی آتی، چھوٹی اور جامع صورت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. اب اس صورت میں یہ جو 4 آیتوں کی چھوٹی سی صورت ہے سورہ اخلاص، جو ہر مسلمان بہت فریکوینٹلی پڑھ رہا ہوتا ہے، 4 کلکوں میں پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ یعنی دن میں کافی بار سورہ اخلاص کو ریپیٹ کرتے ہیں، I'm sure. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کہ اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی نے اسے پیدا کیا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا. کون ہی اللہ تعالیٰ کے برابر ہی ہو سکتے ہیں؟ ہم انسان جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یا باقی مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے ہمارا جو تمام جو عقیدے ان پر سب سے اول عقیدہ ہے. اس کے بعد کوئی بھی عمل ہمارا قبول نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا اس بات پہ پکا یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے. اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی واحدانیت پر ایمان رکھنا ہے.
جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت، اسماء اور صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ جو بندہ جب تک عقیدہ توحید پر بلیف نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز کہ بندوں پر حقوق اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی واحدانیت کی تسلیم کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر توحید کی اقسام ہیں، ان کو پرتیک توحید کی ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلی ٹائپ ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ یعنی کہ توحید ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس بات پر پکا یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کا خالق و مالک ہے، یعنی کہ خالق تخلیق کرنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا، اور مالک اور رازق جو مالک وہ ہوتے ہیں جس کی وہ چیز ہوتی ہے، اور رازق یعنی کہ رزق عطا کرنے والا، اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہ ہو۔ تو یہ توحید ربوبیت ہو۔ کیا ہوتا ہے توحید ربوبیت؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے اور انسان اس چیز پر ایمان لائے، یہ ہوتے ہیں توحید ربوبیت۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد قرآن میں اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس سے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 40 ہے یہ۔ اس پہ جو توحید ربوبیت ہے پورا ذکر اس میں توحید ربوبیت کا ہی ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے جنہوں نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ رازق ہے جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ پہلے زندگی دیتا ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر اس موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں یعنی روز قیامت کے دن۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک کوشچن کرتے ہیں لوگوں سے، انسانوں سے، کہ ہے کوئی تمہارے شریکوں میں جو ایسا کر سکے، اور جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو وہ اللہ پاک ہے۔ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ کوشچن کریں کہ ہے انسانوں میں سے کوئی بھی جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات سب سے بلند ہے ان سب لوگوں سے، ان سب چیزوں سے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہاں وہ بھی عبادت کے لائق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند برتر ہے۔ توحید الوہیت یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کے شریک نہیں۔ ایک تو تھا اللہ تعالیٰ کی کیریکٹرسٹکس جو توحید ربوبیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیریکٹرسٹکس ہے نا، اللہ کی کوالٹیز ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اب جو توحید الوہیت ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہے کہ آپ اس بات کو ایکسپٹ کریں، اس بات پہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، یعنی کہ معبود مطلب جو اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، یعنی معبود کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے سے معبود ہو، جو ابدی ہو، جو روز اول سے موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو عبادت کے لائق ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کی تمام کریشنز میں کسی کا کوئی حصہ اور ہم اس کی بھی عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو۔ اس چیز کا عبادت توحید الوہیت ہوتا۔ قرآن میں ہے تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب کیا یہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی امید ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی کہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اب تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور ڈیفینیٹلی یہ دنیا میں تو ہوگا بھی۔
جو نیک ہوگی، جو مومنین ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل یقین رکھتے، جو شرک نہ کرتے، جو اللہ کے ساتھ کسی کی شریک نہ ٹھہرائے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، تو ایسے نیک عمل کرنے والوں لوگوں سے اللہ ملاقات کرتے گی روز قیامت۔ ٹھیک ہے، توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے فرمان سے واحد اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد ہے۔ توحید اسماء و صفات سے پھر اسماء و صفات میں پڑھ چکے، اسماء اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور جو اللہ کے نیم سے انہیں اللہ کی صفات، اللہ کی کوالٹیز کو اس بات میں پورا یقین کرت کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی وہ واقعی میں اوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ میں وہ سب کوالٹیز موجود ہیں، یہ ہوتا ہے توحید اسماء و صفات۔ اور ہمارا اس چیز کو بلیو کرنا اور اس چیز کا یقین کرنا کہ یہ جو بھی کیریکٹرسٹک اللہ کے علاوہ کسی کی اب یہ بات تو پتہ ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کہ اللہ ایک ہے لیکن آپ کے دل میں کچھ اور بھی آئے اور آپ کسی اور چیز کو پوجنے لگو، کسی اور چیز کو یہ مان لو کہ مجھے یہ چیز اس کے وسیلے سے مل رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جو شخص عقیدے توحید پر ایمان نہ لائے، یعنی کہ اس کے دل میں تھوڑا سا بھی کچھ اور آ جائے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ نہیں کوئی اور بھی اس قابل ہے جس کی عبادت کی جا سکے، تو وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کہ اس بندے نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے شرک کر لیا۔ شرک کے لفظی معنی کیا ہے؟ حصے دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شرک جو ہے اس کا جو لفظی اور لغوی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے، یعنی جو شرک ورڈ کا مطلب ہے وہ ہے حصے دار اور ساجی ٹھہرانا، یعنی کہ کوئی چیز ہے اس پہ آپ کہو کہ یہ اس بندے کے اکیلے کی نہیں ہے، اس پہ اس کا حصے دار بھی ہے، پارٹنر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی، ہم اگر ایک چھوٹا سا بزنس بھی اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی پارٹنر ہو اس بزنس میں، اور اللہ تعالیٰ جس نے پوری دنیا بنائی ہے، پوری کائنات بنائی، پوری یونیورس بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ جو ہے نا that is actually called شرک۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو اس کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک ہے۔ اب ایک شریعت کی جو ڈیفینیشن ہے اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہم نے اوپر پڑھی ہے، ربوبیت کیا ہے، وحیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، ان تینوں چیزوں میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک اور حصہ دار بنانا that is شرک۔ شرک کی پہلی ٹائپ ہے ذات میں شرک۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا۔ کیا ہے اس میں کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری وہ کنڈیشنز ہیں جو نہیں ہے پاسبل۔ ایسی کسی کنڈیشن پر یقین کرنا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک۔ جیسے کہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا کوئی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ذات میں شرک۔ لم یلد ولم یولد، یعنی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ قرآن خود یہ چیز کلیئر کرتے، ٹھیک ہے۔ الوہیت میں شرک، الوہیت میں شرک اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
کہ تم عبادت کرتے ہی کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت بھی کرنے لگ جاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحیت میں شرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی اکیلے کی ہی عبادت کریں اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کسی اور کی عبادت نہ کرو میرے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلا شرک ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، صفات میں شرک۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اقتدار رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کسی کو جو ہے نا جیسے فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر بھی ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے بہت شفا رکھی ہے، تو آپ اس کو پریس کرنا شروع کر دو، آپ یہ کہنا شروع کر دو کہ یہ مطلب اسی کا جادو ہے، اسی کا کمال ہے، حالانکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو وسیلہ بنایا، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس بندے کو اتنا پریس کرنے لگ جاؤ تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا ناگوار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کسی کوالٹی کا پورا کریڈٹ کسی انسان کو دے دو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی، شفا دینے والا، رحم کرنے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں آپ شرک کر رہے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ جیسی کوئی شے نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پاس جو بھی کوالٹیز ہوں، ہمارے ہاتھ میں شفا ہے، ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ذائقہ رکھا ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے وہ ٹھیک سے ہونے لگ جاتا، تو یہ ساری چیزیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیتی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو اپنی کوالٹیز ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دی، ٹھیک ہے، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہوتی۔ اچھا، عقیدہ توحید کے اثرات۔ عقیدہ توحید کے کیا اثرات ہیں؟ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس بندے کو یقین ہوتا ہے کہ ہر پاور کے اوپر نا اللہ تعالیٰ کی سپریم پاور ہے، ٹھیک ہے، ہر قوت اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے ڈھیر ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس بندے کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ عقیدہ توحید پہ ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تکبر والا فیکٹر نہیں آتا ہے، عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے اس بندے میں۔ عقیدہ توحید پہ ایمان رکھنے والا شخص کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ تنگ نظر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہو، اس کو فار ایگزامپل کوئی جاب ہے، آپ اپنی جاب پہ بہت ہیپی سیٹسفائی ہو، لیکن آپ کو کسی اور جاب کا پتہ چل گیا اور آپ کو پتہ ہے آپ کی کوئی فرینڈ ہے، کوئی کزن ہے، کوئی نیبر میں بے روزگار ہے، لیکن آپ اس کو نہیں بتا رہے اس جاب کا، یہ آپ کی تنگ نظری ہے، وہ آپ کے حصے سے تھوڑی لے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے لے رہا ہے نا۔ ہو سکتا ہے وہ اس بندے کا نصیب ہو، اگر آپ وسیلہ بن سکتے ہو، تو جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے نا وہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہے گا، کبھی بھی دوسروں کی ترقی کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔ مشکل سے مشکل وقت میں انسان خود کو سنبھال لیتا ہے، ناشکری نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، مایوس نہیں ہوتا۔ جس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہونا تو وہ توکل جیسی کوالٹی اس میں آ جاتی ہے، یعنی اللہ پہ پورا بھروسہ کرنے والی کوالٹی اس بندے میں آ جاتی ہے۔ اور عقیدہ توحید پہ ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، اس میں اطمینان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہر پلان فلاپ ہو جائے نا تب اللہ تعالیٰ کا مائٹی پلان سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کر لو وہ فلاپ ہو رہا ہے تو دیر مسٹ بی سم تھنگ ویری پریٹی فار یو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یقین ہونا چاہیے، امید ہونی چاہیے، توکل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہیں، ایک معنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے، توحید صفات۔ قرآن مجید کو کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ سورہ اخلاص میں عقیدہ توحید کا بیان کیا گیا ہے۔ شرک کے لغوی معنی حصہ دار بنانا، لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے ذات میں شرک کی، نفی کی گئی ہے، مطلب لم یلد ولم یولد اس آیت میں کیا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ مختصر جواب، شرک کا مفہوم بیان کرے کہ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہمسر، برابر اور سانجی ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو مزید ڈیفائن کر لیں گے۔ شرک کی کوئی سی دو اقسام لکھے، شرک الوحیت ہو گیا، شرک فی الصفات ہو گیا، شرک فی الذات ہو گیا، تین ہیں، آپ دو لکھیں گے۔ عقیدہ توحید کے کوئی سے دو اثرات لکھیں، ان سب میں سے کوئی سے دو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ توحید پر جامع نوٹ تحریک ہے، جتنا بھی ہم نے پڑھا اس سب کو سمپلیفائی کر کے سمرائز کر کے بتانا ہے۔ اور ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ رسالت۔ رسالت کے اصل میں معنی کیا ہوتے ہیں؟ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا، یعنی کہ کوئی پیغام ہو اس کو کسی تک پہنچانا۔ اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے رسالت کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی بندہ چوز کرتا ہے اور پھر اس کو اس لیے چوز کرتے کہ وہ انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنے مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ اور جو بندہ منتخب کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ، اور جو اس کام کے لیے ہوتا ہے، جو آگے تبلیغ کرتا ہے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اس کو ہم رسول کہتے ہیں۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے، توحید کے بعد عقیدہ رسالت کی امپورٹنس ہے۔ انبیاء کرام اور اس کی مخلوق کے درمیان، انبیاء کرام اصل میں کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے لوگوں کے بیچ میں ایک سفیر کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے نا باقی لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے، کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں انبیاء کرام کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام اپنے معاشرے کو پاک کر رہے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، اور یہ خود بھی اپنے معاشرے کے پاک لوگ اور بے حد نیک لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتے ہیں، اور وحی میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد انسانوں کی اخلاق کی اصلاح کرنا ہے، یعنی کہ تمام انبیاء کرام، بعثت کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی اصلاح کرنا، انسانوں کا اخلاق بہتر کرنا، اور انسانوں کو بتانا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اقوام پیدا کیے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ہدایت کا پیغام ملتا رہے اور وہ رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ سورہ الفاتر آیت نمبر 24۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی کہ صحیح بات کے ساتھ بھیجا ہے، اور خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا، اور ساتھ میں ڈرانے والا بھی، کہ اچھا کریں گے تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری اور برا کریں گے تو ان لوگوں کے لیے ڈراوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی امت نہیں ہے جس کے لیے ہم نے کوئی پیغمبر یا رسول نہ بھیجا، ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک ڈرانے والا اور ایک گائیڈنس والا رسول یا نبی ضرور بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت سی خصوصیات دی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں اور وحی کے تھرو اپنی حکمت اور اپنے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رسول اگرچہ انسان ہی ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے، عقل، سوچ سمجھ اور معاملے کو سالو کرنے کی کیپیبلٹی کی وجہ سے تمام لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں، بلند مقام پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیٹس وائی اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہوتا ہے۔
انبیاء کرام معصوم ہوتے اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ انوسینٹ نیچر اور کسی کو نقصان نہ پہنچانا، اور دوسری چیز گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت وہبی ہوتی، یعنی منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یعنی کہ انبیاء کرام ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ سب کروں گا تو میں نبی بن جاؤں گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ آلریڈی چوزن لوگ ہوتے ہیں، یہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو ایسا کوئی منصب آگے ملنے والا ہے۔ انبیاء کرام کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم بار بار دیا ہے، اور قرآن میں بھی ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ یعنی کہ ایمان والوں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرو، ساتھ میں رسول کی بھی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرو، کیونکہ وہ وہی بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے اس سلسلے میں نبی کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام کو جو امتیازات الگ الگ عطا فرمائے تھے وہ آپ کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انبیاؤں میں سے نبی میں سے شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ساری کوالٹیز دے دی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے آئے ہوئے نبیوں کو الگ الگ دی تھی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام کوالٹیز ہیں جو پہلے باقی نبیوں میں الگ الگ پائی جاتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے ایسے خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے نبیوں کے پاس نہیں تھے، جیسے کہ نبی کریم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور نسلوں کے لیے مختص کر دیا گیا، یعنی کہ دنیا میں آنے والے تمام قوموں کے لیے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ آپ کو یہ امتیاز و خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ کی بعثت سے تمام انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب وہ اپنا دین لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کا احکام لوگوں کو بتانے لگے، تو ان سے پہلے جتنے بھی پہلے شریعتیں موجود تھی، جتنے بھی دین آئے تھے، جتنی بھی کتابیں آئی تھیں، وہ سب منسوخ ہو گئی، یعنی کہ وہ سب کینسل ہو گئیں۔ اب جو دین ہے وہ دین ہے وہ دین صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، دین اسلام ہے، شریعت محمدی ہے، ٹھیک؟ اوکے۔ تیسری کیا کوالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی، یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، کوئی دین نہیں آئے گا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کے کمپلیٹ کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہے نا، یہ آئی گیس لاسٹ وہی تھی جو حج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تم لوگوں پہ پوری کر دی، یعنی کہ دین اسلام ایز اے نعمت، ایز اے گفٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اب اس کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا۔ فورتھ کوالٹی ہے سابقہ انبیاء کرام پر جو کتابیں صحائف نازل ہوئے، اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور اسی لیے پچھلی جتنی بھی کتابیں تھیں، جتنے بھی صحائف تھے، ان سب میں آلٹریشنز ہوئی ہیں، لوگوں نے ان کو اپنی مرضی کے اکارڈنگ توڑا موڑا جوڑا، اپنے حساب سے اس میں باتیں لکھی، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود itself حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور وہ اب سے لے کے آگے قیامت تک اپنی ایز اٹ از فارم میں ہی رہے گی۔ ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت ہے کہ ہمارے اس بات پہ بلیف ہونا کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں۔
سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے، خاتم النبیین یعنی کہ لاسٹ نبی ہیں، سیل آف پروفٹ ہوڈ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ان پر سٹیمپ لگ گئی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں، متعدد حدیثوں میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ رائٹ؟ اوکے، آیات اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک حضور اکرم کے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا ہے، اور جو شخص ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی کہ وہ بندہ ویسے ہی اپنے دین اسلام سے پھر گیا ہے جو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ٹھیک، مشق کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ سورہ احزاب کی کس آیت میں نبی کریم کی ختم نبوت کا واضح اعلان ہے؟ 40، آیت نمبر 40۔ جس نبی پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے، یعنی کہ جو صرف انہی کی کوالٹی ہے، وہ ہے ختم نبوت، یعنی کہ آخری نبی ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مختصر جواب دیکھتے ہیں۔ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اوکے، سو آپ لکھ سکتے ہیں ختم نبوت کی یہ آیت، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ ٹھیک، پھر آتا ہے کوشچن نمبر 2، نبی کریم کی رسالت کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ یہ 4 کوالٹیز ہمارے پاس ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی 2 لکھ سکتے ہیں آپ۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ انبیاء کرام کی کیا 2 خصوصیات ہیں؟ کہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ عقیدہ رسالت کی وضاحت کرتے ہوئے ختم نبوت پر جامع نوٹ لکھیں۔ جتنا بھی چیپٹر ہے اس کو سمرائز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1-2 ریفرنس حدیث یا آیت بھی آپ کو کوٹ کرنی۔ ٹاپک 3، ملائکہ یعنی فرشتے۔ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے۔ ملائکہ جمع ہے ملکن کی۔ ملکن کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے فرشتے۔ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے پابند ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ان کی اپنی کوئی ول پاور نہیں ہوتی۔ بشرا صفات سے پاک، یعنی کہ وہ وہ کیریکٹرسٹکس جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں، بشر میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کھانا پینا، سونا جاگنا، اس طریقے کی کوئی ریکوائرمنٹ ان کی نہیں ہوتی، ہر غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہے۔ غلطی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کی کوئی اپنی ول پاور نہیں ہوتی، وہ اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ نے کمانڈ کیا وہی انہیں کرنا ہے۔ اب فرشتے کتنے ہیں، کیسے ہیں؟ فرشتے مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق پہ یعنی ان کو بنانے کا ایک واحد مقصد ہے، اور وہ یہ کہ عبادت و اطاعت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 20، وہ دن و رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے، یعنی کہ جو فرشتے ہیں وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سستی نہیں کرتے۔ جیسے انسان ہے، انسان کی ریکوائرمنٹ سے کبھی نیند آ رہی ہے، کبھی سونا ہے، کبھی کھانا ہے، کبھی پینا ہے، کبھی وہ سست ہو رہا ہے، وہ عبادت کرتا تو ہے بٹ ٹائم ٹو ٹائم کرتا ہے، مطلب ایک مخصوص ٹائم پہ کرتا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول نہیں رہتا۔ لیکن جو فرشتے ہیں وہ کوئی سستی نہیں کرتے، وہ ہر ٹائم اللہ کی عبادت میں مہو رہتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، ٹھیک ہے،
بالکل اسی طرح جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا. فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی تھی؟ انسانوں سے بھی پہلے فرشتوں کو بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے، فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کی بنیادی عقائد میں سے کیوں ہے؟ کیونکہ جیسے اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، دنیا کو بنایا ہے، زمین آسمان کو بنایا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بنایا ہے، ایون انسانوں سے بھی پہلے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس کریشن پر فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کرنے کا ذکر فرمایا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور انجام دیتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، جب انسان کی تخلیق کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہی سب سے پہلے بتایا تھا. تو جس سے کلیئر ہوتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے بھی پہلے فرشتے بنائے گئے تھے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ کام سونپے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی ایک ہی فرشتہ ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام وہی سب کچھ کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. بہت سارے فرشتے اور ہر فرشتوں کو اللہ نے الگ الگ ذمہ داری دی ہے. مشہور فرشتوں کی کچھ لسٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر. سب سے پہلے جس میں آتا ہے کرامن کاتبین. کاتب لکھنا ہے لکھنے والے سے، کاتب لکھنے والا. ٹھیک ہے، کرامن کاتبین جو انسانوں کے اعمال لکھتا ہے. ٹھیک ہے، اعمال لکھنے والے فرشتے جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہو گیا پہلے فرشتے. دو ہے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر قیامت والے دن ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے. پھر یہ حضرت منکر نکیر. منکر نکیر جو ہے نا قبر کے فرشتے ہیں، جو قبر میں آئیں گے، ہم سے سوالات کریں گے ہمارے مر جانے کے بعد. پھر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ان کی کیا ذمہ داری تھی کہ وہ نبیوں پر وحی لانے کی ذمہ داری تھی. وحی اور صحیفہ اللہ تعالیٰ ان کے تھرو بھجواتے تھے. رزق کی ذمہ داری ہے حضرت میکائیل علیہ السلام پر. پھر ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت کہتے ہیں، یعنی کہ جو روح قبض کریں گے. پھر ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت جس دن آئے گی اس دن سور پھونکیں گے، جس کے بعد پوری دنیا ختم ہو جائے گی. ہر کوئی دوبارہ مر جائے گا، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یعنی مجھے بھیانک سور پھونکی جائے گی. قیامت والے دن کی علامت جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کریں گے. اور ہمارے جتنے بھی انبیاء تھے جن کے پاس صحیفے آئے، انکلوڈنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس کون لاتا تھا یہ صحیفے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ فرشتے کی شکل میں ہی ہمیشہ وہ حاضر ہیں. بعض اوقات صحابی بن کے آ جاتے تھے. یہ چیز ایک اوتھینٹک چیز ہے کہ حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے. اب کون تھے حضرت دہیہ کلبی؟ تو یہ تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی انسان کی شکل میں حاضر ہوتے تو ان کی شکل میں حاضر ہوتے تھے. یعنی کہ کوئی صحابی تھے نہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوتے تھے. تو ان کا ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی خدمت میں ایک آدمی آیا جو بہت سفید کپڑے تھے اس کے، بہت زیادہ سفید، اور بال خوب سے آتے اس کے، اور وہ ہمارے علاقے کا بھی آدمی نہیں تھا. مطلب کوئی اگر علاقے کا نہیں ہے تو یقیناً وہ بندہ سفر کر کے آیا ہوگا، لیکن اس کے چہرے سے، اس کے کپڑوں سے، لباس سے کسی چیز سے آثار بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی دور دراز علاقے سے سفر کر کے آیا ہو. یہاں تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور گھٹنا ٹچ کر کے بیٹھے، اتنا کلوز بیٹھے کہ گھٹنے ٹچ ہو رہے ہیں. گھٹنے سے گھٹنا ملایا اور اپنے ہاتھ ان کے زانوں پہ رکھتے ہیں، اور 4 سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو حضرت دہیہ بن کے آئے ہیں. سوال ہے یہ کہ ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کیا ہیں؟ یہ 4 سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، ایمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فیصلوں پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر،
رسول پر، قیامت کے دن پر، ان سب چیزوں پہ ایمان لانا. اسلام کیا ہے؟ کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنا اسلام ہے. پھر احسان کیا ہے؟ احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. اور پھر آپ نے قیامت سے علامات کے حوالے سے کچھ بیان کیا. اچھا، احسان کا مطلب یہ بتایا کہ عبادت اس طریقے سے کرے کہ جیسے ہمیں پتا ہو کہ اللہ دیکھ ہے، یا پھر کم سے کم ایسی کہ اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کرے کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر کم سے کم یہی امیجن کریں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے. تو ایک اچھی پرخلوص عبادت کریں. پھر سوالات قیامت کا کہ قیامت کیا ہے، تو قیامت کے علامات کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا. جب وہ شخص چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے. یعنی کہ پھر حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخص کے جانے کے بعد ہمیں بتا رہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھا، اور وہ یہ سوالات اس لیے مجھ سے پوچھتا تھا تاکہ وہ میرے تھرو تم لوگوں کو دین سکھائے. اچھا، حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کے درج ذیل اعلیٰ واضح ہوتے ہیں. یہ جتنا بھی واقعہ پیش آیا، یہ جو حدیث ہم نے اوپر پڑھی، اس سے ہمیں تعلیم و تعلم کے کچھ آداب پتہ چلتے ہیں. یعنی کہ استاد اور شاگرد کے بیچ سے تعلقات، جو معلم ہے اور جو علم حاصل کرے اس کے بیچ کے تعلقات کیا ہے، ادب و آداب سکھا رہے ہیں ہمیں. پہلے استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا. اس شخص کا حلیہ بھی بتایا کہ صاف ستھرے بہت سفید لباس پہن کر آئے گا. یعنی کہ استاد کی خدمت میں جب بھی آپ حاضر ہو تو ایک صاف ستھری پریزنٹیبل حلیہ میں حاضر ہے. دماغ میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا. یعنی کہ یہ چیز بھی بتائیے کہ استاد کے قریب رہنے کی بھی ایک فضیلت ہے. مطلب استاد کی عظمت ہے اور استاد کا ایک رتبہ ہے کہ اگر آپ ان کے قریب بیٹھو تو یہ بھی آپ کی خوش نصیبی ہوتی ہے. استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا، واضح اور مختصر سوال کرنا، استاد کو تنگ کرنے کی نیت سے کوئی سوال نہ پوچھنا، بلکہ باقی اگر کوئی سوال ہے تو اس کو واضح کر کے پوچھے تاکہ استاد اس کا صحیح جواب دے سکے. استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا. یہ نہ ہو کہ استاد بات کرے اور آپ بیچ میں ایک اور سوال لا دو. ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلبہ کو فائدہ ہو. کوئی لین کوشچن کے فضول بات نہیں پوچھنی، باقی کوئی ایسا سوال پوچھے جو باقی کوئی کنفیوژن کریٹ کرے. تعلیم و تعلم میں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی فیس کرنا. دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا. یعنی کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھو، آخرت کو بھی اپنے پیش نظر رکھو. پھر سوال کرنے پر استاد کا طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا. اب طالب علم کا تو بتا دیا کہ کیا ادب کے تقاضے ہیں. اب استاد کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر طالب علم کوئی اچھا اور ریلیونٹ سوال پوچھے تو استاد بھی اس کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ واقعی انٹرسٹ سے سن رہا تھا کہ اس کے دماغ میں ایک سوال آیا. واضح اور جامع جواب دینا، جیسے اسٹوڈنٹ پر ہے کہ سوال ایسا پوچھے کہ واضح ہو جائے، بالکل اسی طرح استاد پر بھی ہے کہ جواب ایسا دے کہ بچے پر وہ چیز کلیئر ہو جائے. غیر ضروری سوالات استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کریں. یہ سارے جو ہے نا ہمیں اس حدیث اس واقعے سے ہمیں یہ سارے رولز ملتے ہیں. یہ آداب ہیں ایک استاد اور شاگرد کے بیچ کے. اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل میں فرشتوں کی عظمت کے احساس رکھنا چاہیے. اس بات سے یقین رکھنا چاہیے کہ کائنات کے جتنے بھی امور ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو ہی رن کروا رہے ہیں. فرشتوں کی ان کی ذمہ داریوں پر معمور کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی کریشن ہے. تو اس لیے ہمارا ان پر یقین کرنا اور یہ احساس رکھنا کہ یہ واقعی اللہ کی ایک عظیم کریشن ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ہمارے دین کا. اب NCTs پہ آتے ہیں، مشق کے سوالات پر. فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے.
کرامن کاتبین کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے بتایا تو کرامن اعمال کاتبین لکھنے والے، انسانی اعمال لکھنے والے فرشتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے کس چیز سے؟ مٹی سے، نور سے، آگ سے، پانی سے۔ مٹی سے انسانوں کو بنایا ہے، نور سے فرشتوں کو، آگ سے شیاطین اور جنات کو، ٹھیک ہے؟ نور سے بنایا ہے۔ منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں پیدائش کے وقت، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، قبر میں آتے ہیں۔ منکر اور نکیر وہ دو فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں جو انسان سے قبر میں سوالات کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا، ٹھیک ہے؟ مختصر سوالات، ملائکہ کا تعارف بیان کریں۔ ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اور اس کے علاوہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تابعداری کے لیے ہی انہیں بنایا ہے۔ حدیث جبریل کی روشن تعلیم کے کم سے دو آداب لکھیں۔ حدیث کی روشن تعلیم کے کوئی سے دو آداب لکھیں۔ یعنی کہ ہم نے ابھی جو ایک حدیث پڑھی، ایک واقعہ پڑھا، اس کے بعد ہمیں کچھ رولز ملے آداب کے کہ کس طریقے سے استاد اور شاگرد تعلیم کے آداب ہونے چاہیے۔ ان میں سے کوئی بھی دو آپ لکھ سکتے ہو، جیسے کہ استاد کی خدمت میں صاف ستھرا ہو کر آئیں، غیر ضروری سوالات سے اجتناب کریں، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ استاد کا وقت ضائع کریں۔ پھر یہ فرشتوں کی دو ذمہ داریاں، کوئی سی بھی دو فرشتہ آپ پک کر سکتے، آپ ان کی ذمہ داریاں لکھ سکتے ہیں۔ اور بیسک جو جنرل فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عزت، بس۔ تفصیلی سوالات میں کیا، ملائکہ پر ایمان کے حوالے سے ایک جامع نوٹ تحریر کریں، یہ جو بھی ہمارا چیپٹر تھا اس کو قلم بند کریں، اس کا خلاصہ لکھیں، دیٹس اٹ۔ تو یہ تو ہمارا آج کا لیکچر۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا ایک اور ٹاپک ہے کتب سماویہ۔ کتب سماویہ کیا ہے؟ سماویہ آسمانی، اور کتب کتابوں کو کہتے ہیں، آسمانی کتابیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا 4th ٹاپک ہے بنیادی عقائد کا، جس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، ان کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے جو ہمارے نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ انبیاء کرام کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرنے میں اور اچھے کاموں میں اور کاموں سے باز رہنے میں مشغول رہتے ہیں، اور اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام بھیجے، جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی نازل۔ آسمانی کتابیں تو ہمیں پتہ ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، 4 کتابیں۔ صحیفے کیا ہوتے ہیں؟ صحیفے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی ریویلیشنز، چھوٹی کتاب سمجھتے ہیں اس چیز کو، احکامات ہی ہوتے ہیں یہ نازل۔ یہ 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، تو ان میں سے یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان کو صحیفے کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والے صحیفوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ کن کن کا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ اعلیٰ کی، یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی صحیفوں میں۔ قرآن میں جو بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے کہ یقیناً یہ تعلیمات ان صحیفوں میں بھی تھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے پاس اللہ نے دی تھی۔ اس طرح حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ کن دو پر؟ حضرت شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام، ان سب کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں، آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹائٹل ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ عراق میں پیدا ہوئے تھے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں کئی بار آیا. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے. اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی ہمارے انبیاء آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے. اسی لیے ابو الانبیاء یعنی کہ انبیاءوں کا باپ حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے. ایک اور ٹائٹل مل گیا ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ابو الانبیاء. اچھا، جتنے بھی ہمارے آسمانی مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب سے مراد وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمان سے ریویل کیے انسانوں کے لیے کتابوں اور صحیفوں کے تھرو. ان تینوں مذاہب میں سے یعنی کہ یہودیت، مسیحیت اور اسلام، یہودی، مسیحی یعنی عیسائی اور اسلام، ان تینوں دینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت احترام اور تعظیم کا مقام دیا گیا. اور یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیمی تو ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ویلیو تھی. حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، اس سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ہم اچھے سے جانتے ہیں آج کل اسرائیل اور فلسطین کا کیا کانفلکٹ چل رہا ہے، تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسرائیلی لوگ کس کی نسل سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ان کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. تو اسی لیے حضرت یعقوب کی جتنی بھی نسل ہے، حضرت یعقوب کے انڈر ان کی پیروی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسرائیلی ہیں، بنی اسرائیل ہے. ٹھیک ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اچھا، اب آسمانی کتابیں تو 4 تھی اور 4 ہی نبیوں پر نازل ہوئی. اب ان 4 نبیوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. جو توریت ہے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا نام توریت ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے انتہائی جلد سے حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی عطا دی. اب دیکھیں، جو فرعون تھا، فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ آیا، اور حضرت موسیٰ نے کن کو رہا کروایا فرعون سے؟ بنی اسرائیل کو. اور بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کے لوگ تھے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یعنی ہسٹری کنیکٹ ہو رہی ہے. تو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے لوگوں فرعون کے چنگل سے آزادی دلوائی. پھر آتا ہے زبور، کیونکہ حضرت داؤد پر نازل ہوا. حضرت داؤد حضرت یعقوب کی اولاد میں سے. ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام، ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام. ہم نے دیکھا نا یہاں پر یعقوب علیہ السلام. داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت بھی دی. ایک زبردست اور وسیع سلطنت انہوں نے قائم کی تھی. اور حضرت داؤد سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں نے تھا. آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کا اعزاز تھا کہ ان کو حکومت بھی ملی اور ان کو نبوت بھی ملی، یعنی ایک اسٹرانگ نبی تھے. پھر آتا ہے انجیل. حضرت علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ جو سارے جتنے بھی ہے نا، ہم یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام،
ابراہیم علیہ السلام یہ اسرائیل کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اسی لیے خود پر اتنا غرور تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے موسٹ فیوریٹ لوگ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی انبیاء ہمارے اوپر بھیجے. ٹھیک ہے. اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا وہ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی ہیں. حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا. جو ہمیں پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے. ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ جو ہے نا سیکنڈ لاسٹ نبی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے. حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے. حضرت عیسیٰ کو لقب مسیح، عبداللہ اور روح اللہ ہو اور آپ کی کنیت ابن مریم ہے. آپ کا ایک لقب کلمۃ اللہ بھی ہے. ٹھیک ہے. ان کا لقب ابن مریم اس لیے کیونکہ ان کا کوئی والد نہیں تھا. ٹھیک ہے. قرآن مجید ہمیں پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں دین اسلام کی تمام تعلیمات ہمیں بتا دی گئی ہیں. مکمل کتاب ہے. ایک پچھلی جتنے بھی ادیان گزرے تھے، جتنی بھی شریعتیں گزری تھی، وہ سب منسوخ ہو گئی، یعنی کہ وہ سب کینسل آؤٹ ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو رائج کیا اور قرآن مجید کو ایک کمپلیٹ بک ہمارے لیے بنا دیا. قرآن مجید جو آسمانی کتاب ہے، اٹس ناٹ اے نارمل بک. اس میں جتنے بھی پچھلی ہماری آسمانی کتابیں گزری ہیں، توریت، زبور، انجیل، ان تینوں کو کلیکٹ کر کے قرآن مجید کی فارم میں دیا. اور اس کے علاوہ جو ٹائم ٹو ٹائم مسلمانوں کو گائیڈنس اور احکامات کی ضرورت تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مینشن کر کے ہمارے لیے بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے. تمام آسمانی کتابوں میں 3 عقیدے ہیں جو کہ کامن ہے، دیٹ از عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. پچھلی جو 3 کتابیں گزری تھی اور 4th ون جو قرآن مجید ہے، ان میں ایک جو یہ چیز کامن تھی وہ کیا تھی کہ 3 بیسک جو ہمارے بلیفس ہیں، جو ہمارے عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ تینوں چیزیں نا اس میں کامن ہے. ٹھیک ہے. یعنی تینوں کتابیں اس ایک چیز پر ایمفیسائز کرتی تھی، انکلوڈنگ قرآن مجید. اس کے علاوہ سابقہ آسمانی کتابوں میں اور کیا چیز کامن تھی؟ عبادات سے ریلیٹڈ بھی ایک چیز کامن دیکھی گئی کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ ان کتابوں میں بھی تھی اور قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے. بھلے سے ان نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کے طریقے میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن یہ عبادات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی مقرر کی تھی اور ہمارے لیے بھی مقرر کی. مزید اس کے علاوہ ان کتابوں میں، ہماری کتاب میں ایک اور کیا چیز کامن ہے؟ اخلاق حسنہ. ان کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق پر زور دیا تھا اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب ہماری کتاب قرآن مجید اور ان کتابوں میں اتنی سملیرٹی ہے تو ان کو کینسل کیوں کر دیا گیا؟ ان کو کینسل اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو بھی وداؤٹ اینی ایرر ہی نازل فرمایا تھا، لیکن جو لوگ ان کتابوں کو فالو کرتے تھے انہوں نے اپنی مرضی کے اکارڈنگ احکامات کو چینج کیا، جو کہ بہت بڑا سخت گناہ ہے اس چیز کا، اور اپنی مرضی اور اپنی پسند کے اکارڈنگ اپنی طرف سے رد و بدل کرتے رہے احکامات میں. اور اس لیے اب ان کتابوں کا وہ مقصد ہی نہیں بچا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چیز مقرر کی تھی لیکن انہوں نے اس کو بالکل بدل دیا. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو منسوخ کر دیا. اور جو قرآن مجید ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور تا قیامت اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی اور مسیحی. یعنی کہ اب اہل کتاب کی ڈیفینیشن یہاں ہمیں بتائی گئی ہے. اہل کتاب کا مطلب ہے کتاب والے لوگ. اب کتاب والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل کی، جیسے توریت، زبور، انجیل
اور قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی قرآن مجید ہم مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ یہودی ہے، مسیحی ہے۔ مسیحی کون ہے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ مسیحی کرسچنز جن کو کہا جاتا ہے، یہودی جیوز جن کو کہا جاتا ہے آج کل، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ جو کسی پیغمبر، کسی رسول اور کسی کتاب کو مانتے ہیں تو وہ لوگ اہل کتاب ہے۔ جو لوگ کسی دین پر ایمان نہیں رکھتے اور بتوں کو پوجتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، ایسی خود ساختہ چیزوں کو پوج رہے ہوتے، تو ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشرکین کہا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے ایک چیز بہت ضروری اور وہ یہ ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ہم نے صرف قرآن مجید کو ماننا ہے، بلکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے لیے حکم بنا کے بھیجا ہے کہ ہمیں تمام آسمانی کتابوں اور تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ وہ آسمانی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی تھی، وہ کتابیں بھی برحق تھی، ان میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے اس میں اتنی تحریف کی کہ وہ اپنی اصل حالت میں باقی نہ رہ سکی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام کتابوں کا احترام کرے۔ پھر کرتے قرآن مجید کی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری نازل کردہ کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور رسول ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جن پر نازل فرمایا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ اچھا، اور اب یہ ہے کہ انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ قرآن مجید اور پہلے آنے والی کتابوں پر ایمان رکھے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک شخص قرآن مجید پر عمل کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا، کیونکہ قرآن مجید میں ان تمام آسمانی کتابوں کے احکامات بھی موجود ہیں۔ تو اگر کسی شخص نے قرآن مجید کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کیا تو گویا اس نے ان تمام کتابوں پر عمل کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، وہ ہمیں کس چیز کی ترغیب دیتا ہے؟ اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں امن و سلامتی کو قائم رکھنا ہے، اور ہمارا دین ہمیں اس چیز پہ بالکل منع نہیں کرتا کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ کوئی کاروبار نہ کریں، ان کے ساتھ کسی قسم کے معاشرتی تعلقات نہ رکھیں۔ ہمیں اس چیز کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ کہ اعتدال کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ ہم کسی قسم کی مالی لالچ میں آ کے اپنے حد سے تجاوز کر جائے۔ مشق کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لقب ہے کلیم اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔ وہ نبی جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا ہوئی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور ہے وہ ہے روزہ۔ مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب کا نام ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ یہ سارے MCQs چیپٹر سے ہی دیے گئے۔ مختصر جوابات میں سے آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ آسمانی صحیفوں سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 رسول بھیجے اور آسمانی کتابیں لیکن صرف 4 ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو اپنے احکامات دیے چھوٹے چھوٹے صحیفوں اور ٹکڑوں کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آسمانی صحیفے ہوتے ہیں، وہ بھی احکامات ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، ٹھیک ہے؟ مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ مشرکین وہ ہوتے ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے اور خود ساختہ چیزیں جیسے بت اور آگ ان سب کو پوجتے ہیں، جبکہ اہل کتاب وہ ہیں جو اللہ کے کسی پیغمبر کو مانتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب کو فالو کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اہل کتاب ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تفصیلی جواب کتب سماویہ آسمانی کتابوں پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ کتب سماویہ 4 ہے، ہمیں پتہ ہے، چاروں کی ہیڈنگ ڈالیں، چاروں کو ڈسکرائب کریں کس کس نبی پہ کس کس پیغمبر پہ نازل ہوا تھا، اور اس طریقے سے آپ کا تفصیلی جواب ریڈی ہو جائے گا۔